آج 27 فروری ہے. آج سالگرہ ہے اس عظیم دن کی جب وزیر اعظم عمران خان تھے پاکستان کے. ایک تگڑا دلیر لیڈر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا تھا اور ہندوستان پاکستان کے اوپر جارحیت کرنے کا سوچ رہا تھا, پلان کر رہا تھا, ایگزیکیوٹ کر رہا تھا اس منصوبے کو. کرتا بھی کیوں نہ, یاد کیجئے حامد میر صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کہ ایک بھرے ہوئے آڈیٹوریم میں درجنوں صحافی جہاں بیٹھے تھے, نسیم زارا صاحبہ اور حامد میر نے یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر کہا ہوا ہے, وہاں پر ہمارے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان سے لڑ نہیں سکتے, ہمارے تو ٹینکوں میں شاید تیل نہیں یا پتہ نہیں کیا نہیں, تو ہم ہندوستان سے لڑائی افورڈ نہیں کرتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا تھا ٹی وی پر کہ آرمی چیف نے اتنے سارے صحافیوں میں انہیں بتایا, اور دونوں صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ جب اتنے صحافیوں میں بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی سیکرٹ رکھنے کے لیے تو بات نہیں تھی, وہ بات پھیلانے کے لیے ہی تھی. تو جب ہمارے اس وقت کے آرمی چیف جب یہ باتیں کہہ رہے ہوں, جو ہندوستان کو تو اشکل آنی تھی, ان کو تو اس چیز میں تھوڑی بہت حرارت آنی تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں, کیونکہ جب پاکستان کے اندر سے ایسی آواز آ رہی ہو تو ہندوستان کیوں رکے گا. اور ہندوستان نے ایسے بیانات دینے شروع کیے, انٹیلیجنس رپورٹ بھی آئی, اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا سنیے. دوسری چیز, ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں, آوازیں سن رہے ہیں, میڈیا پہ سن رہے ہیں, پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے, پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے, اسٹرائک کرنی چاہیے. پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز, آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں یہ بڑی بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر, جواب دینے کے. اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے, شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل. ہم اس میں عقل کریں گے, حکمت استعمال کریں گے, اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں, یہ بھی ڈائیلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا. جی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں, ریٹیلیٹ کریں گے. یہ پیغام دیا تھا عمران خان نے, واضح دو ٹوک پیغام دیا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ انسائیڈ نیوز کوئی نہ کوئی ہوگی ہندوستان کے پاس جو انہوں نے حوصلہ کیا, اور پھر ایک رات ویری لیٹ نائٹ یا ارلی مارننگ آپ اسے کہیں, انہوں نے پاکستان کے بارڈر ایریا کے ساتھ آ کر جہازوں سے چند میزائل مارے, جس سے ہمارے درخت تباہ ہوئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کسی کوئی جانی نقصان پاکستانی نہیں ہوا. اور اس کے بعد امیجیٹلی, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, نیشنل سیکیورٹی کی باتیں ہیں, لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ امیجیٹلی ایک میٹنگ کنوین ہوئی پرائم منسٹر عمران خان کی صدارت میں, جس کے اندر سارے چیفز تھے, آرمی چیف بھی تھے, ایئر چیف بھی تھے, سارے چیفز تھے. وہاں پر ساری بات چیت ہوئی, بریفنگ دی گئی جو ارلی انفارمیشن تھی. میں نے پہلے بھی کہا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یہ ایشوز ہوتے ہیں. صرف قوم کو یہ بتاؤں کہ اس ٹائم آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ جاگ رہا تھا. لیٹ تو ہم کریں گے لیکن اس حساب سے جواب دیا جائے گا. اور جب مارننگ میں اس کی رپورٹ آئی, واضح فیصلہ دیا عمران خان نے کہ ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے اور بہت جلد کرنا. اور پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, اپنی مرضی, اپنے وقت پر ریٹیلیٹ کیا. سلام ہے ہماری بہادر افواج کو, اسپیشلی ہماری پاک فضائیہ کو, جس پروفیشنلزم کے ساتھ ہندوستان کو ہم نے اسی کی زبان میں بلکہ اس سے بہتر زبان میں اس سارے معاملے کا جواب دیا. میں کیونکہ حکومت میں تھا, بہت ساری چیزیں اس ٹائم آنکھوں کے سامنے ہوئیں, دیکھا کہ عمران خان نے پریشر میں آ کر کتنا تگڑا فیصلہ لیا, اور پوری دنیا ششدر ہو کر رہ گئی. 2 جہاز مار گرائے تھے ہندوستان کے, اور ایک ان کے پائلٹ بھی قبضہ کیا تھا. یہ ہوتی ہے آپ کی نیشنل انٹیگریٹی, یہ فرق ہوتا ہے. آپ کبھی صرف یہ سمجھانے کے لیے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کی امریکن فٹ بال دیکھتے ہیں نا, یا فٹ بال دیکھتے ہیں,
اندر ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے لیکن لائن کے باہر کوچ کھڑا ہوتا ہے جو ٹیم کھلا رہا ہوتا ہے. تمام توجہ پوری گیم میں اس کوچ کے اوپر ہوتی ہے سب کی, کیونکہ وہ باہر سے کھڑا کھلا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے فوجی سرحد پر لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل لڑائی آپ کے لیڈران جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اصل آپ کا جو مجاہد ہوتا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے, وہ لڑائی کرواتا ہے آپ کی یا آپ کو لڑائی سے بچاتا ہے. مطلب آپ کی جو نیشنل انٹیگریٹی ہے وہ لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جس کو قومی وقار کہتے ہیں. فوجیں نہیں لڑتی, لیڈرز کے آئیڈیاز اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ کو وکٹری لے کر دیتی ہیں. ہاں, یہ کوئی شک نہیں اس میں کہ گراؤنڈ کے اندر فوجوں کو لڑنا پڑتا ہے, اور جس ملک کی افواج بہادر ہوں, جو قوم ساری اکٹھی ہو اور ایک مٹھ ہو کے لڑنا چاہتی ہو, ان کو پھر کوئی اور ملک شکست نہیں دے سکتا. یہی ہم نے 27 فروری کو دیکھا تھا. آج اس کے سالگرہ کا دن تھا. ہم نے کہا کہ یاد تازہ کریں, اور یاد تازہ کریں کہ کس طرح پاکستان نے اس دن ایک نیشنل لیڈر کی کمانڈ میں اپنی نیشنل انٹیگریٹی کا مظاہرہ بھی کیا تھا اور ہندوستان کو جواب بھی دیا تھا کہ اگر وہ جارحیت کریں گے تو ریٹیلیٹ کرنے کا پاکستان سوچے گا نہیں, کرے گا. اور یہ بھی یاد کیجئے کہ پھر گریس بھی دکھائی تھی ابھی نندن, اور اس کو کس طریقے سے واپس بھی کیا تھا گریسفلی. ہندوستان کو چاروں شانے جسے کہتے ہیں چت کیا تھا. جنگ کے میدان میں بھی